السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے بیان میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامات اور ان کی زندگی کے بارے میں سنیں گے۔ سفر ہند کے دوران جب حضرت سیدنا حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا گزر علاقہ سبزوار موجودہ صوبہ خراسان رضوی ایران سے ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہاں ایک باغ میں قیام فرمایا جس کی وسط میں ایک خوش نما حوض تھا۔ یہ باغ حاکم سبزوار کا تھا جو بہت ہی ظالم شخص تھا۔ اس کا معمول تھا کہ وہ اپنے اس باغ میں آ کر شراب پیتا اور نشے میں خوب شور و غل مچایا کرتا تھا۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نوافل ادا کرنے کے لیے اس باغ میں موجود حوض سے وضو کرنے لگے تو محافظوں نے اپنے حاکم کی سخت گیری کا حال عرض کیا اور درخواست کی کہ یہاں سے تشریف لے جائیں، کہیں حاکم آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اللہ عز و جل میرا حافظ و ناصر یعنی حفاظت و مدد فرمانے والا ہے۔ اسی دوران حاکم باغ میں داخل ہوا اور سیدھا حوض کی طرف آیا۔ جب اس نے اپنے عیش و عشرت کی جگہ پر ایک اجنبی درویش یعنی صاحب معرفت کو دیکھا تو آگ بگولا یعنی غصے سے لال ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ جو کچھ کہتا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نظر ڈالی اور اس کی کایا پلٹ دی۔ حاکم آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی جلال کی تاب نہ لا سکا اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا۔ خادموں نے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ جو ہی ہوش آیا فوراً آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں گر کر برے عقیدوں اور گناہوں سے تائب ہو گیا۔ آپ کے دست مبارک پر بیعت ہو گیا۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی انفرادی کوشش سے حاکم سبزوار نے ظلم اور زور زبردستی سے جمع کی ہوئی ساری دولت اصل مالکوں کو لٹا دی اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہنے لگا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ ہی عرصے میں اسے فیوز باطنی سے مالا مال کر کے خلافت عطا فرمائی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ دیکھا آپ نے کہ خواجگان حضرت سیدنا حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کس قدر عرف و اعلی شان و شوکت والے تھے۔ یقیناً یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی کہ آپ کی نکاح ولایت جب ایک ظالم و جابر اور شرابی شخص پر پڑی تو اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور اپنے گناہوں اور برے عقیدوں سے تائب ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت کی برکت سے پرہیزگاروں میں شامل ہو گیا۔ آئیے اب سلطان عارفین خواجگان حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مختصر حالات زندگی کے بارے میں سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز سید معین الدین حسن سنجیری چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ 537 ہجری میں ایران کے علاقے سنجر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی حسن ہے اور آپ نجیب الطرفین یعنی حسن اور حسنی سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے القاب بہت زیادہ ہیں مگر مشہور اور معروف القاب میں معین الدین، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، وارث النبی اور عطائے رسول وغیرہ شامل ہیں۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد حضرت سیدنا غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا شمار سنجر کے امیروں اور سرداروں میں ہوتا تھا۔ انتہائی متقی و پرہیزگار اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ نیز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ ماجدہ بھی بی بی ماہ نور رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اکثر اوقات عبادت اور ریاضت میں مشغول رہنے والی نیک سیرت خاتون تھیں۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 15 سال کی عمر کو پہنچے تو والد محترم کا وصال پرملال ہو گیا
وراثت میں ایک باغ، ایک پنچکی یعنی پانی کی مدد سے چلنے والا آٹا پیسنے کی چکی ملی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو ذریعہ معاش بنا لیا اور خود ہی باغ کی نگہبانی کرتے اور درختوں کو پانی دیتے۔ یہ وہی باغ تھا جس میں ایک ولی کا ادب و احترام اور ان کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ولایت کے اعلی مرتبے پہ فائز فرما دیا، جیسا کہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس قادری رضوی رضائی دامت برکاتہم علیہم اپنے رسالے خوفناک جادوگر کے صفحہ 10 پر فرماتے ہیں کہ ایک روز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت سیدنا ابراہیم رحمت اللہ تعالی علیہ باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمت اللہ تعالی کی نظر اللہ عز و جل کے اس مقبول بندے پر پڑی، فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا۔ پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور دو زانوں ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ عز و جل کے اس ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق سے نیچے اترا، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باغ، پن، چکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مسکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دینی کے خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے سفر اختیار کیا اور سمرقند میں حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر باقاعدہ علم دین کا آغاز کیا۔ پہلے پہل قرآن پاک حفظ کیا اور بعد ازاں انہی سے دیگر علوم حاصل کیے، مگر جیسے جیسے علم دین حاصل کرتے گئے ذوق علم بڑھتا گیا۔ چنانچہ علم کے پیاس بجھانے کے لیے بخارا کا رخ کیا اور شہر آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری کے شاگرد اختیار کی، اور پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑے ہی میں اس وقت کے رائج تمام دینی علوم کے تکمیل کر لی۔ اس طرح آپ رحمت اللہ تعالی نے سمرقند اور بخارا میں مجموعی طور پر تقریباً 5 سال حصول علم کے لیے قیام فرمایا۔ بہرحال اس عرصے میں علوم ظاہر کی تکمیل تو ہو چکی تھی، مگر جس تڑپ کی وجہ سے گھر بار کو خیر آباد کہا تھا، اس کی تسکین ابھی باقی تھی۔ چنانچہ مرشد کامل کی تلاش میں بخارا سے حجاز کا رخ سفر باندھا۔ راستے میں جب نشا پور یعنی کہ صوبہ خراساں ایران کے نواحی علاقے ہارون سے گزر ہوا اور مرد کلندر قطب وقت اور حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا چرچا سنا تو فوراً حاضر خدمت ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت کر کے سلسلہ چشتیہ میں داخل ہو گئے۔ الغرض آپ رحمت اللہ تعالی نے ساری زندگی رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو عام کرنے کے لیے وقف فرما دی تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بہت ہی متقی و پرہیزگار تھے، اور کیوں نہ ہو کہ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ولیوں کی علامت پرہیزگاری بھی بیان فرمائی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، پارہ 11 سورہ یونس، ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی پرہیزگاری کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ
آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہمیشہ باوضو رہنے کے عادی تھے، اکثر و بیشتر یاد الہی میں گم رہتے اور آنکھیں بند رکھتے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شوق تلاوت اور ذوق عبادت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دن اور ہر رات میں ایک بار ختم قرآن فرمایا کرتے۔ نیز ہر ختم قرآن پر ہاتف غیبی سے آواز آتی کہ ہم نے تمہارا قرآن پاک قبول فرما لیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی راتیں عبادت میں گزرتی اور دن روزے کی حالت میں گزرتے تھے۔ صرف شام کے وقت تھوڑی سی سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر تناول فرما لیا کرتے تھے۔ اکثر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ سادگی کا یہ عالم تھا کہ پیون لگے ہوئے مگر صاف ستھرے کپڑے زیب تن کیا کرتے تھے۔ جب حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز حسن سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فیوض برکات حاصل کر کے اللہ عز و جل کی عطا سے ولایت کے مرتبے پر فائز ہو گئے تو ان کی اجازت سے سفر پر روانہ ہو گئے، اور دوران سفر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جہاں بھی قیام فرماتے، اگر وہاں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذرا بھی شہرت ہو جاتی تو کہیں اور تشریف لے جاتے۔ یوں مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مکہ مکرمہ پہنچے اور کچھ روز وہاں قیام کرنے کے بعد مدینہ منورہ چلے آئے اور روضہ رسول کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تو یہ تھا بیان کا ایک حصہ، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسرے حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔